بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعال سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے۔ کبھی یہ کہتے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، کبھی یہ کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کبھی یہ کہا آپ سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، کبھی یہ کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، کبھی یہ کہا علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے، یاسر کو بدن سے ہوتا ہے، کبھی یہ کہا وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں علی علیہ السلام کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ عملی اعجاز یہ تھا کہ سب مسجد کے صحن میں کھلنے والے سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجر و انصار میں بھائی کا رشتہ قائم کیا گیا تو علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنا بھائی قرار دیا، اور سب سے آخر میں غرید خم کے میدان میں مسلمانوں کے مجمع میں علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس طرح میں تم سب کا حاکم اور سرپرست ہوں، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام تم سب کے سرپرست اور حاکم ہیں۔ یہ اتنا بڑا اعجاز ہے کہ تمام مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی اور سب نے سمجھ لیا کہ پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کی ولی عہد اور جانشینی کا اعلان کر دیا۔ ہجرت کا 10واں سال تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوئے جو ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوا۔ یہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں آپ کے پاس موجود رہ کر تیمارداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے پاس سے ایک لمحہ کے لیے بھی حضرت علی علیہ السلام کا جدا ہونا گوارا نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک بات کرتے رہے اور ضروری نصیحتیں فرمائی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے سے جدا نہ ہونے دیا، ان کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم سے جدا ہوئی، اس وقت بھی حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر رکھا ہوا تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور غسل کا تمام کام حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 25 برس خانہ نشینی میں بسر کیے۔ جب سن 35 ہجری قمری میں مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو پہلے آپ نے انکار کر دیا، لیکن جب مسلمانوں کا اصرار بہت بڑا تو آپ نے اس شرط سے منظور کر لیا کہ میں قرآن اور سنت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی روئے رعایت سے کام نہ لوں گا۔ جب مسلمانوں نے اس شرط کو منظور کر لیا تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کر لی، مگر زمانہ آپ کی خالص دینی حکومت کو برداشت نہ کر سکا، لہذا بنی امیہ اور بہت سے وہ لوگ جنہیں آپ کی دینی حکومت کی وجہ سے اپنے اقتدار کے ختم ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو گیا تھا، وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا، جس کے نتیجے میں جمل، صفین اور نہروان کی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شجاعت اور بہادری سے جنگ کی جو بدر، احد، خندق، خیبر میں کسی وقت دیکھی جا چکی تھی اور زمانے کو یاد تھی۔ ان جنگوں کی وجہ سے آپ کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ آپ اس طرح اصلاح فرماتے جیسا کہ آپ کا دل چاہتا تھا، پھر بھی آپ نے اس مختصر سی مدت میں سادہ اسلامی زندگی، مساوات اور نیک کمائی کے لیے محنت مزدوری کی ترمیم کے نقش تازہ کر دیے۔ آپ شہنشاہ اسلام ہونے کے باوجود کھجوروں کی دکان پر بیٹھتے اور اپنے ہاتھوں سے کھجوریں بیچنا برا نہیں سمجھتے تھے، پیوند لگائے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، جو مال بیت المال میں آتا اسے تمام حقداروں کے درمیان برابر تقسیم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ کے سکے بھائی عقیل نے جب یہ چاہا کہ انہیں دوسرے لوگوں سے کچھ زیادہ مل جائے تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تو یہ ممکن تھا، مگر یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے، لہٰذا مجھے حق نہیں ہے
کہ میں اس میں سے اپنے کسی عزیز کو دوسرے سے زیادہ حصہ دوں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر کبھی رات کے وقت بیت المال میں حساب کتاب میں مصروف ہوتے اور کبھی ملاقات کے لیے کوئی آ جاتا اور غیر متعلق باتیں کرنے لگتا تو آپ چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیت المال کے چراغ کو میرے ذاتی کام میں صرف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی کوشش یہ رہتی تھی کہ جو کچھ بیت المال میں آئے وہ جلد سے جلد حقداروں تک پہنچ جائے۔ آپ اسلامی خزانے میں مال کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سن 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی خوارج میں ان 3 آدمیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے مکہ معظمہ میں قسم کھا کر عہد کیا تھا کہ 3 بڑی شخصیت یعنی امام علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو العاص کو قتل کر ڈالیں گے۔ ہر کوئی اپنے منصوبے کے مطابق اپنی جگہ کی طرف روانہ ہوا اور اس طرح عبد الرحمن بن ملجم مرادی کوفہ آیا اور 20 شعبان سن 40 کو شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ شبیب بن بجرہ اشجعی جو کہ اس کے ہم فکروں میں سے تھا اور دونوں کتاب بن القامہ نے اکسایا اور للچایا تھا۔ اس طرح 19ویں رمضان سن 40 کی سحر کو کوفہ کی جامع مسجد میں کمین میں بیٹھ کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف قطام نے وردان بن مجالد نامی شخص کے ساتھ اس کے قبیلے کے 2 آدمی اس کی مدد کے لیے روانہ کیے تھے۔ اشعث بن قیس کندی جو کہ امام علی علیہ السلام کے ناراض سپاہیوں اور اپنے زمانے کا زبردست چاپلوس اور منافق آدمی تھا، اس نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش میں ان کی رہنمائی کی اور ان کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام 19ویں رمضان کے شب بیٹی ام کلثوم کے ہاں مہمان تھے اور یہ رات نہایت عجیب اور حضرت کے حالات غیر عادی تھے اور ان کی بیٹی ایسے حالات کا مشاہدہ کرنے سے نہایت حیران اور پریشان تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت اس رات بیدار تھے اور کئی بار کمرے سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا اور نہ ہی مجھے جھوٹ کہا گیا ہے، یہی وہ رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ بہرحال نماز صبح کے لیے حضرت کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے اور سوئے ہوئے افراد کو نماز کے لیے بیدار کیا۔ من جملہ خود عبد الرحمن بن ملجم مرادی کو جو کہ پیٹ کے بل سویا تھا کو بیدار کیا اور اسے نماز پڑھنے کو کہا۔ جب حضرت محراب میں داخل ہوئے اور نماز شروع کی، پہلے سجدے میں ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے کہ شبیب بن بجرہ نے شمشیر سے حملہ کیا مگر وہ محراب کی طاق کو جا لگی اور اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے نعرہ دیا، للہ الحکم یا علی لا اصحابی کا، اور اپنی شمشیر سے حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کیا اور حضرت کا سر سجدے کی جگہ تک شگاف ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام محراب سے گر پڑے، اسی حالت میں فرمایا، خدائے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ نماز گزار شبیب اور ابن ملجم کو پکڑنے کے لیے باہر کی طرف دوڑ پڑے اور کچھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے جن کے سر مبارک سے خون جاری تھا فرمایا، یہ وہی وعدہ ہے جو خدا اور اس کے رسول نے میرے ساتھ کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام چونکہ اس حالت میں نماز پڑھنے کی قوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے نماز جماعت کو جاری رکھنے کو کہا اور خود بیٹھ کر نماز ادا کی۔ روایت میں آیا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم نے سر مبارک حضرت علی علیہ السلام پر شمشیر ماری، زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئی اور آسمان متزلزل ہوا۔ کوفہ مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئی، کالی گھٹائیں چھا گئیں، اس طرح کہ زمین 13 تار ہو گئی اور جبریل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس کی آواز کو سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، ہدایت کے رکن کو توڑا گیا، علم نبوت کے چمکتے ستارے کو خاموش کیا گیا اور پرہیزگاری کی علامت کو مٹایا گیا اور عروۃ الوثقیٰ کو کاٹا گیا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عام کو شہید کیا گیا، سید الاوصیاء علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اسے شکی ترین شکی ابن ملجم نے شہید کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ایسی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے غسل، کفن، نماز اور تدفین کی کیفیت کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ آپ نے اپنے فرزندوں کو اپنے مدفن خفیہ رکھنے کی ہدایت کی۔ جب محراب مسجد میں ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو یوں وصیت فرمائی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کڑھانا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کی مددگار رہنا، تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیز و کاربھر اس شخص کو جس تک میرا یہ نوشتہ پہنچے وصیت کرتا ہوں، خوف خدا قائم رکھنا، اپنے امور معاملات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت کرانا برسوں کے نماز اور روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا،
इन्हें पेट भरकर खिलाना और फाके कराने से परहेज करना और इनकी ज़रूरियात पूरी करना और इन्हें अपनी मौजूदगी में ज़ाया और तबाह मत होने देना, क्योंकि तुम्हारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल हदायत दी हैं कि आप इस हद तक पड़ोसियों की सिफारिश करते थे, हमने गुमान किया है कि आप इन्हें भी विरासत से तरका दिलाएंगे। कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे कुरान पर अमल करने में तुमसे सबकत ले। नमाज के बारे में खुदा से डरते रहना जो तुम्हारे दीन का स्तून है। अपने रब के घर काबा के बारे में खुदा से डरते रहना जब तक इस दुनिया में हो, कभी इसे जीते जी खाली मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने इसे खाली छोड़ा, इसकी खिदमत और पासदारी ना की तो खुदा के अजाब से छुटकारा ना पा सकोगे। राह खुदा में जहाद के बारे में खुदा से डरते रहना, अपने अमवाल और अपनी जानों और जुबानों के साथ तुम पर लाजिम है कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखो और एक दूसरे की मदद करो। खबरदार, एक दूसरे से मुंह मत मोड़ना और बाहमी ताल्लुक तोड़ने और अपने रिश्तों को तोड़ने से परहेज करना। अमर बिल मरूफ और नहीं और मुनकर को कभी तर्क मत करना। देख लेना, अगर मैं इसे एक ज़रब से मर गया तो एक ज़रब लगाकर इसे मार देना और इसके हाथ पांव और दूसरे अज़ा जवारा मत काटना, क्योंकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मुर्दे के अज़ा काटने से परहेज करो, हुआ वो पागल कुत्ता ही क्यों ना हो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि आपकी कब्र खुफिया रखी जाए, जिसकी वजह ये थी कि ख्वारिज और मुनाफिकीन से खौफ था कि वो कहीं कब्र खोलकर आपके जिस्म की बेहुरमती ना करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मदफन से सिर्फ आपके फर्जंद और सहाबे खास आगाही रखते थे, हत्ता के इमाम सादक ने मंसूर अब्बास के ज़माने सन 135 हिजरी में पहली बार नजफ में आपके मकाम तदफीन को आश्कार कर दिया। इस तरह बेहतरीन पेशवा, आदल इमाम, हक्के तालिब खलीफा, यतीम नवाज और हमदर्द हाकिम, कामल तरीन इंसान, खुदा का वली, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन को रूए ज़मीन पर सबसे शक्की इंसान ने कत्ल कर डाला, वो लकाउल्लाह को जा मिले। इलाही पैगम्बरों और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इलाही पैगम्बरों और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमशीन हुए और उम्मत को अपने वजूद बाबरकत से मरहूम कर गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।